بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ قرآن حکیم کو جو سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آج ہم الحمدللہ 19ویں پارے تک پہنچ آئے ہیں۔ تو آج کے اس ولاگ میں 19ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ جو ہے مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ غور و فکر کی توفیق دے۔ اور جو 19واں پارہ ہے اس میں جناب 343 آیات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی آیات جو ہیں وہ کافی ہوں گی، اور 19 رکوع ہیں اس میں۔ 3 صورتیں اس 19ویں پارے میں ہیں، ایک 25ویں سورہ فرقان ہے، 21ویں آیت کے بعد جو ہے وہ باقی آیات اس میں ہیں، کیونکہ پچھلے 18ویں پارے میں 20 آیات تھی سورہ فرقان کی، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے جو 26ویں سورہ قرآن حکیم کی، اس کی جناب 227 آیات ہیں، تو اس کا مطلب اس کا آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور 27ویں سورہ نمل جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو وہ بھی اس 19ویں پارے میں ہے۔ تو 19ویں پارے کے شروع میں ایک مرتبہ پھر جو کفار مکہ کا جو مطالبات تھے ان کا جو ہے وہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آئے، ہم خدا کو دیکھیں۔ تو یہ ان کی جو مطالبات تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ان کا جو یہ بھی مطالبہ تھا جو آیت 32 میں کہا کہ کفار کہتے تھے کہ قرآن ایک مرتبہ ہی کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ یہ 2-3 اور مقامات پہ بھی ایسا آیا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ پوری کتاب آ گئی ہے جناب، یہ کتاب ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو فرمایا کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ آنا ہے، اور ظاہر قرآن حکیم آنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اس پہ عمل کر کے اس کو دکھانا ہے، اور قوم کی ایسا ایسا تربیت ہونی ہے۔ یہ تو کوئی بھی میرے حال سمجھدار آدمی جو ہے وہ جو اس قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایک دفعہ آ گیا ہے اور یہ کوئی بٹن دبانے سے تو انسان کی تبدیلی نہیں آنی۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ قرآن جو ایسا ایسا نازل ہوا ہے تاکہ آپ کے دلوں کو سکون اور قرار ملے، اور پھر 45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہیں وہ بتائیں کس طرح سے جو کائنات کے حوالے سے ہے۔ پھر آیت 48 میں بارش کے نظام کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کس طرح سے جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ بارش سے اس کو جو ہے اس میں سبزہ آتا ہے، سمندروں کے پانیوں کا ذکر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو قرآن کائنات کی جو پیش کرتا ہے، زراعت کی مثالیں دیتا ہے، زمین و آسمان کی دیتا ہے، جو مخاطب لوگ جو ہے وہ خدا کی توحید کو نہیں سمجھتے تھے، تو ان مثالوں سے ان کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ان کو بنانے والا کوئی ہے، اور بنانے والے نے صرف بنا کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کو اپنے قوانین کا پابند کیا، اور ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ کوئی شخص تبدیل کر سکتا ہے۔ پھر آیت 54 میں کہا گیا کہ انسان کا جو ہے وہ جوہر تخلیق پانی ہے۔ یہ قرآن میں اور بھی مقامات پر آیا ہے کہ لائف کی جو ہے ابتدا وہ پانی سے کی گئی۔ پھر انسان کے جو رشتے ہیں، نسب کے رشتے یعنی خون کے اور سسرال کے رشتے، ان کا ذکر ہے۔ پھر سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آسمان، زمین اور چاند ستارے، یہ جو پورا دن رات کا جو نظام ہے، قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور پھر 67 آیت جو ہے اس میں فضول خرچی سے جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ اور پھر یہ جناب سورہ فرقان کی 63 آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں کہا گیا کہ وہ عباد الرحمن کے اللہ تعالیٰ کے بندے الذین یمشون علی الارض، کہ وہ زمین پہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں، یعنی وہ بڑے متانت کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اذا خطبہم الجاہلون، کہ جب جہلاء ان سے الجھتے ہیں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خوبی بیان کی گئی اللہ کے بندوں کی، مومنین کی، کہ وہ زمین پہ جو ہے وہ بڑی متانت سے، آہستگی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، اور جہلاء اگر ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سلام کر کے جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت 70 میں توبہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ زمین و آسمان میں جو کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ نیک صالح اولاد کی یہاں پہ دعا بھی شامل ہے جو،
اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو توبہ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے بھی ان کو نیکیاں دے سکتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ اندھا اور گونگا اور بہرا بن کے نہیں بلکہ ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس جو آخری وہی انسانیت کے نام ہے اس کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد جناب سورہ الشعراء شروع ہو جاتی ہے، 26ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس میں ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہے جو فرعون کے دربار میں گئے، اور اس کے بعد وہ ساری تفصیل جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور پھر آخر میں جو بتایا گیا کس طرح سے جو فرعون کا لشکر جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ پھر آیت 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ پھر ایک دفعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، اور مجھے جو کھانے پینے کی چیزیں وہ رب کی طرف سے ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور اے اللہ مجھے جو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، نیک لوگوں کو میرے ساتھ جو ہے ملا دے۔ تو جو پیغمبر ہیں ان کی جو آرزوئیں ہیں وہ کتنی خوبصورت دعاؤں کی صورت میں یہاں پہ جو ہے بیان کی گئی ہے کہ مجھے جنت کا وارث بنا اور قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور اس کے بعد پھر آیت 105 آ جاتی ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، اللہ کے جو ہے وہ سچے نبی تھے، اور جب وہ سرکش لوگ تھے ان کے سامنے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور پھر آخری اتمام حجت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اور آیت 124 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور اس میں جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے ان کو ہلاک ہونے کا ذکر ہے۔ پھر آیت 141 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو نافرمانیاں ہیں ان کا جو ہے وہ بتایا گیا، کس طرح سے انہوں نے جو ناقۃ اللہ جو اللہ کی اونٹنی تھی اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کتنا سخت برا سلوک کیا، جس کا ان کو پھر عذاب کی صورت میں سامنا کرنا پڑا۔ اور آیت 106 میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم ان کا ذکر ہے، ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہے، پھر کس طرح سے وہ خدا کے قوانین کے مطابق نہیں چلتے تھے اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک مرتبہ پھر ذکر کیا گیا ہے، کس طرح سے وہ ناپ تول میں جو ہے وہ لین دین میں جو ہے وہ کمی کرتے تھے، اس میں جو ہے وہ عدل کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے، کس طرح سے پھر وہ قومیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں۔ پھر آیت 92 میں کہا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو واضح عربی زبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک کے جو ہے وہ قلب پہ نازل کیا، اور عربی مبین میں یعنی جو ہے صاف واضح نکھری ہوئی زبان میں، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آپ لوگوں کے سمجھنے کی۔ پھر جناب سورہ النمل آ جاتی ہے، یہ 27ویں سورہ ہے، مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس کی جناب 1 سے 59 آیات اس میں ہیں پارے 19ویں میں، اور اس میں ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو داستان ہے وہ ایک مرتبہ پھر کہی گئی ہے، ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آیت 16 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، ان کی بہت بڑی سلطنت تھی جس میں جانور بھی تھے، جس میں قوی ہیکل لوگ بھی تھے، اور پھر وہ کس طرح سے اپنے لشکر کے ہمراہ جا رہے تھے تو ایک ایسی وادی سے گزرے جو چونٹیوں کی وادی تھی، اور ان کی جو ملکہ انہوں نے کہا جی کہ لشکر آ رہا ہے تم بلوں میں گھس جاؤ ورنہ تمہیں کچل ڈالے گا، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ملکہ سبا تھی جس نے سرکشی کا ارادہ کیا، اور جو ہے وہ ان تک پیغام پہنچایا گیا۔ تو اس کی پوری تفصیل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس سورہ میں جو ہے وہ سورہ نمل میں موجود ہے، اور پھر اس میں جب اس ملکہ سبا کا جو پایا تخت ہے اس کو حاصل کرنے کی بات ہوئی تو حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں سے کسی سے پوچھا کہ کون اس کو لا سکتا ہے، تو کسی نے کہا جی ان کے آنے سے پہلے، اور پھر ایک وہ شخص جس کو کتاب و حکمت کا جو تعلیم دی گئی اس نے کہا جی کہ میں چشم زدن میں لا سکتا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے کہا جی کہ ان کا جو پایا تخت تھا اس پہ قبضے کی بات ہے کہ اس تاکہ جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ ساری اس پایا تخت میں تھی تو اس پہ جو قبضہ کر لیا جائے۔ بہرحال یہ جناب کافی تفصیل ہے، آپ اس کو سورہ النمل کی ان آیات میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہم اس جو سلسلہ ہے
یہ بھی آگے جو ہے وہ 20ویں پارے کی طرف جائے گا، تو پھر باقی جو سورہ نمل کا جو حصہ ہے وہ 20ویں پارے میں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے، پریشانیوں سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ملاقات ہوئی اگلے ولاگ میں۔